Like and subscribe for new videos. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اذان کی برکت اور اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے وہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے حدیث مصطفیٰ سنائی تھی کہ جب وہ مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان فرار ہو جاتا اور بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے جو اپنے مسلمان بھائی انتقال کر جائیں تو ان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کے سرہانے جب اذان کی جاتی ہے تو ان کو سکون ملتا ہے اور شیطان جو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ حضرات نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور جو میت کا جو خوف ہوتا ہے اس خوف میں بھی کافی اس کو سکون ملتا ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث پاک کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک عنہ سے روایت ہے کہ مالک انس و جاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز کو کوئی جن و انسان اور دوسری چیزیں نہیں سنتی مگر قیامت کے دن اس کی گواہی دے۔ یعنی جو مؤذن اذان کہہ رہا ہے اس کی اذان کی، آج تو تم نے اذان سنی اور اذان سننے کے بعد سنی انسنی کر دی، سنی انسنی کر دی، مگر کل قیامت کے دن یہ کان ہماری گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ کہ کتنی مرتبہ دن میں اذان سنتا تھا، میرے کانوں سے اذان کی آواز آتی تھی۔ کل قیامت کے دن جو ہے یہ ہماری زبان خاموش ہوگی اور یہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، اللہ کے سامنے بتا رہے ہوں گے۔ زبان خاموش ہے، ہماری آنکھیں بتا رہی ہوں گی، ہمارے کان بتا رہے ہوں گے، جسم کا ایک ایک ٹکڑا اللہ کی بارگاہ ہمیں وہاں پر گواہی دے، جو ہم اچھے کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ تو اب آگے فرماتے ہیں، اس کو مشکوٰۃ شریف کے اندر مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، مشکوٰۃ شریف کی جو حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں یعنی کل قیامت کے دن وہ چیزیں عرض کریں گی، وہ چیزیں عرض کریں گی جتنی بھی جہاں تک مؤذن کی آواز جا رہی ہے، جہاں تک مؤذن کی آواز جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ فرماتے ہیں عرض کریں گی مولا تعالیٰ یہ مسلمان ہے، مؤذن کے بارے میں وہ گواہی دے دیں، مولا یہ مسلمان ہے، نمازی ہے، ہم نے اسے اذان دیتے دیکھا اور یہ کلمہ شہادت پڑھتا تھا، ہم نے سنا ہے، ہر چیز کہی ہم نے سنا ہے۔ اللہ عز و جل شانہ نے حیوانات جمادات کو سمجھ گویائی اور سننے کی طاقت بخشی ہے، جو ہماری بستی میں جانور ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کل مؤذن کی اذان کی گواہی یہ جانور بھی دیں گے۔ جو ہماری بستی کے اندر پیڑ ہیں، ہماری بستی کے اندر جو پتھر وغیرہ ہیں یا پہاڑوں سے مؤذن کے آواز جہاں تک ٹکراتی ہے، وہ چیزیں مطلب یہ ہے مؤذن کی آواز کی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ عز و جل شانہ کے سامنے وہ گواہی دیں گے۔ اور سننے کی طاقت بخشی ہے، اس میں سے ہر ایک کا ثبوت مطلب یہ کہ کوئی یہ کہنے لگے بھی یہ کیسے سن سکتے، اور یہ بھینس کیسے سن سکتی ہے، یہ گائے کیسے سن رہی ہے، یا بکری وغیرہ کیسے سنی ہے، تو ان کا سارے کا ثبوت قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ جانور سنتے ہیں۔ آئسن میں اب یہ اللہ رب العزت نے جو یہ پیڑ ہیں، پہاڑ وغیرہ ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، ساری مخلوقات اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے اور وہ سنتی بھی ہے، وہ سنتے بھی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مصطفیٰ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک عنہ بچپن کا عالم ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کیا ہم پہاڑی علاقے سے گزرے
تو اس جگہ پر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی نبی پر صلاۃ والسلام بھیج رہا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، یہاں تو کوئی انسان ہم دونوں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، ہم دونوں کے سوا کوئی نظر آ ہی نہیں رہا ہے، آپ کے اوپر کون صلاۃ والسلام پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی وہ پہاڑ دیکھ رہا ہو کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، کہ اس کی چوٹی کے اوپر جو وہ پتھر کا وہ نظر آ رہا کہ یا رسول اللہ نظر آ رہا؟ فرمایا وہ پتھر مجھ پر درود پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جسے چاہے اس کو سنوا دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اس کو سنوا دیتا ہے، اور جس کو اللہ نہ چاہے، اب دیکھتے تو ہم تم بھی یہ پہاڑ، اب آپ پہاڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ریگزاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ان کی آواز اس کو سنوا دیتا ہے، یہ اللہ کی شان میں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت میں پہاڑ ایک دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کوئی تیرے اوپر آج اللہ کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا ہے؟ یعنی کسی اللہ کے بندے کا ایسے کا گزر ہوا کہ وہ جو تیرے اوپر وہ گزرا ہو اور اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ ہاں آج میرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بندہ گزرا ہے، تو تمام پہاڑ خوشی منانا شروع کر دیتے، پہاڑ خوشیاں منانا شروع کر دیا۔ ہم تم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ اگر کوئی مسلمان گزرے، اس لیے حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کیا دوستو یہ بات خاص یاد رکھنا، جیسے ہم تم گھومنے کے لیے آتے، پکنک کرنے کے لیے گھومنے کے لیے چلے گئے، تو وہاں پر مطلب یہ ہے آپ نے پہاڑ دیکھا، اونچا پہاڑ ہے، تو وہاں پر کلمہ شہادت آپ پڑھا کریں، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس پہاڑ سے کہا کریں اے پہاڑ تو میرے ایمان کی کل قیامت کے دن گواہی دی کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ پہاڑ تمہارے ایمان کی گواہی دے گا، اور جب پیڑ پودے گواہی ہمارے ایمان کی دیں گے تو اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یا جیسے گھومنے کے لیے آپ سمندر کے کنارے چلے گئے، تو آپ وہاں پر تو گھومنے کے لیے آپ سمندر کے وہاں بہت ساری رنگینیاں ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد اس سمندر کے پانی کو اپنے ایمان پر گواہ بنانا، اور اس وقت میں ہمیں کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ وہاں پہ پڑھنا ہے، اور اس سمندر کے پانی سے بھی کہنا اے پانی تو کل قیامت کی گواہی دینا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایسی اگر کہیں درخت دیکھے اور کہیں پھول دیکھے تو وہاں کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا ان کو گواہ بنایا کرو کہ میں اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے اذان پڑھے، یعنی زور سے اذان پڑھے تاکہ گواہ زیادہ بن جائے، گواہ زیادہ بن جائے۔ اب یہ جب کے لیے تھا جب میک نہیں تھے، اب تو میک ہے تو وہ زور سے پڑھیں گے تب بھی اتنی آواز جانی ہے میک کے، کیونکہ مشینی سسٹم ہے اب تو، اور اگر آہستہ پڑھیں گے تب بھی اتنی آواز جانی ہے۔ تو بہرحال یہ مؤذن کی آواز پر مطلب یہ کہ کل قیامت کے دن تمام درخت پودے وغیرہ جو ہے گواہی دیں گے۔ دوسری حدیث مصطفیٰ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کو سنو، یعنی مؤذن جب اذان دے رہا ہے تو جیسے تم اس کو سن رہے ہو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، یعنی جیسے تم نے اللہ اکبر سنا تو آپ بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہیے، آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ سنا تو آپ بھی کہیے، ویسے ہی آپ مطلب یہ ہے کہ دہراتے چلے جائیے۔ یہ حدیث بیچ میں آ گئی، اور اس کے آگے اور بھی بہت ساری اس متعلق حدیث آئیں گی کہ اذان کا جواب دینا کیسا ہے۔ تو فرماتے کہ جب تم اذان سنو تو ایسے الفاظ تم بھی دہراؤ، دہرانے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو بہت سارے لوگ یہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان مطلب یہ کہ موبائل کے ذریعے دیکھو بھئی یہ مولانا صاحب نے تو منع کرا کیا اذان کے بعد میں درود شریف نہیں پڑھنی چاہیے، یا اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بحث کافی چلتی ہے نہیں چلتی ہے، اور نوجوانوں میں بھی کافی چلتی ہے، نوجوانوں کے اندر کافی یہ بحث مطلب ایک موضوع بنا رہتا ہے کہ دیکھو بھئی ان مولانا صاحب نے تو منع کرا، یہ سنیوں نے نئی بات نکالنا شروع کر دیے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اب دیکھیے یہ مسلم شریف کی حدیث میں تمہیں کوٹ کر رہا ہوں، یہ کون سی حدیث ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث واقع ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے مؤذن کہے ویسی تم بھی پیچھے پیچھے کہو. جب اذان ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے مجھ پر پھر درود شریف بھیجو. کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ مجھ پر درود شریف بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا. سبحان اللہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھیں، اللہ 10 رحمتیں ہمیں ہمارے اوپر بھیج رہا ہے، 10 برکتیں اللہ رب العزت ہمیں بھیج رہا اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما رہا. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب تم مطلب یہ کہ اذان کا جواب بھی دے دو مجھ پر درود شریف پڑھو تو جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ آگے آئے گی، آگے میں آپ کو بتاؤں گا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. آقا فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک جگہ ہے. آقا نے فرمایا جنت میں وہ ایک جگہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے ایک کے لیے رکھی ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس کے لیے وہ جگہ اللہ نے رکھی. یعنی جو مقام محمود ہے، جو وسیلہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی ایک کے لیے رکھی ہے. پھر خود ہی اللہ کے رسول فرما رہے کہ وہ امید ہے کہ وہ بندہ جس کے لیے اللہ نے وہ مقام رکھا ہے وہ بندہ میں ہی ہوں. اللہ کے رسول نے خود ہی پھر فرما دیا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. ہاں تمہارا وسیلہ اللہ کے رسول کے لیے طلب کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد نبی پر درود شریف پڑھا اور نبی پر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب سے وسیلہ تلاش کیا کہ مالک مولا جو تو نے مقام محمود دینے کا وعدہ کیا ہے مولا تو ہمارے نبی کو عطا فرمانا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمانا. اس کا فائدہ یہ ہوگا آقا فرماتے کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں ان پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، ان کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اب دوستو وسیلہ جو مانگنا ہے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں. اگر ہم وسیلہ نہ بھی مانگے تب بھی اللہ کے حبیب کے لیے اللہ نے وہ جگہ تیار کر رکھی، یعنی ان کے لیے نامزد اللہ نے کر دیا میرے محبوب یہ مقام تیرا مقام ہے، تیرے سوا اس مقام پر کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ مقام محمود جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے منتخب کر رکھا ہے اور ان کے سوا کسی دوسرے کو وہ مقام مل نہیں سکتا. پھر دوسرے اس کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض مؤذن اذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سنماری بات، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، یہ کتاب میرے سامنے یہ کوئی ایسی چل پھر بات کر نہیں رہا ہے، میں تو ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. فرماتے اذان سے پہلے جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر فرماتے اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے. سبحان اللہ. اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے. خیال رہے اذان سے پہلے یا بعد میں بلند آواز سے درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے، کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے، بلا وجہ اسے منع کرنا نہیں چاہیے. اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی ہمیں تم یہ کہتے ہو کہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے تو کم سے کم کوئی حدیث دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد میں درود نہیں پڑھا جائے. اذان کے بعد میں درود شریف پڑھنا تو یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان کا جواب دو، اذان کے جواب دینے کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو اور جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ یہ جو دعا ہے آقا فرماتی یہ دعا پڑھو، جو یہ دعا پڑھے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو ہم بلا فالتو میں مطلب یہ ہے کہ کھینچا کھانچ میں لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ سنیوں نے نیا نکال لیا. یہ نیا نہیں نکالا، یہ مشکات شریف کی شرح میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. دوسرے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی سننے کے بعد ایسی کہو اللہ اکبر، ایسی ہی کہو. پھر مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو فرماتے تم بھی ایسی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ
تو فرماتے تم بھی ایسی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر فرماتے جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. پھر فرماتے مؤذن کہے حی علی الفلاح تو پھر تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو. پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہو تو جو یہ کہتا ہے اس کو اللہ جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. جو یہ کہتا ہے جو کلمات یہ اس طرح سے کہتا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے اور لاش میں بالکل اپنے دل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالی کرنے کے بعد اور رب کی محبت میں جب بندہ کہتا لا الہ الا اللہ یعنی جب اللہ کا نام بندے نے لیا تو اللہ رب العزت اذان کی برکت سے اس کو جنت عطا فرما دے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو دوستو اذان کا جواب آپ دیا کرو, اذان کا جواب دیا کرو. اتنی دیر کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر دیا کرو. اس کی بہت برکتیں ہیں اور اس طرح کی بہت ساری مطلب یہ حدیث ہے ابھی آپ آگے بھی سماعت فرمائیں گے. یہ اذان کی برکتیں اور اذان کے فضائل کے اوپر بات چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.